نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه قال: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال سفيان الثوري رحمه الله: كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یقینی طور پر جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک لہ، بلا شبہ وہی وہ اعمال اور ان کی نیتوں کے تعلق سے دلوں کو جاننے والا ہے. وہ بخوبی جانتا ہے ہر ایک کے عمل کو اور اس کی نیت، اور یقینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں قبول ہونے والے اعمال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے گئے اعمال ہیں. بس بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کرنے والے ہوں ان پر. نیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے بڑے سے بڑے عمل کو، اس کے فساد انسان کے بڑے سے بڑے عمل کو چھوٹا کر دیتا ہے، اور انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اس نیت کی صلاح، اس نیت کا صحیح ہونا، اس نیت کا حق پر ہونا، اس نیت کا مضبوط ہونا، وہ اس عمل کو بہت اونچائی تک لے جاتا ہے. حتیٰ کہ انسان کے عمل کیے بنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو جنت کے مرحلوں تک پہنچا دیتا ہے، صرف نیت کی بنیاد پر، نیت کے اخلاص کی بنیاد پر، نیت کے صحیح ہونے کی بنیاد پر. اور یہ کہ نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے انسان کے عمل کے اندر اگر کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، وہ بھی اس کے باوجود نیت کے صحیح ہونے پر وہ عمل عند اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ نیت پر انسان کے دار و دار ہے. عمل کی بنیاد نیت ہے. اسی لیے قربانی کے تعلق سے فرمایا: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اصل نیت کیا ہے؟ وہ نیت نہیں ہے جو ہم عام طور پر جو سنتے ہیں کہ میاں نیت میں منہ کرتا ہوں خانہ کعبہ کی طرف پیچھے اس امام کے، میری 4 رکعت نماز واسطے اللہ کے، اور منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر. یہ تو اپنے آپ بنائی گئی، اپنے آپ گڑی گئی نیت ہے.
نیت اس کو نہیں کہتے، نیت تو اس دل کے عزم کو کہتے ہیں، اس دل کی حسرت کو کہتے ہیں، اس دل کے ارادے کو کہتے ہیں، جو دل میں پیدا ہونے والے خواہشات اور دل میں پیدا ہونے والے ارادے، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ جس کے اندر سچائی ہو، جس کے اندر فساد ہو، وہ نیت کی خرابی ہے، اور جس کے اندر صلح ہو، فلاح ہو، کامیابی ہو، وہ نیت کی اچھائی ہے۔ نیت حقیقتاً اعمال سے یا عمل سے بڑی ہوئی ہے، نیت کی قیمت عمل سے بھی زیادہ ہے۔ ہم عمومی طور پر نیت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن ہر عمل میں نیت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف اور آپ کے صحابہ کے اقوالات کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، اور صحابہ نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو سیکھا ہے، تو جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ نیت کیا چیز ہے، یہ نیت کہاں لے کے جاتی ہے، اس نیت کی وجہ سے انسان کے عمل کا کیا حال ہوتا ہے۔ اگر نیت خراب تو عمل برباد، اور نیت صحیح تو عمل قبول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں سن 9 ذی الحجہ کے اندر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کے اندر جزیرہ عرب کے شمال کی طرف آپ نے ایک سفر کیا ہے، اور یہ سفر تبوک کا سفر، یہ ایک بہت سخت سفر تھا، حتیٰ کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ساعۃ الاسرہ بساعۃ الاسرہ کہا ہے، تنگی کی گھڑی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ سفر تھا جس کے اندر ہم پر تنگی کو، سختی کو جمع کر لیا گیا تھا، حتیٰ کہ ہمارے پاس سواری کی تنگی، زاد راہ کی تنگی، پانی کی تنگی، یہ سب تنگیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ 30,000 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھے، اور رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر سے واپسی ہوئی ہے۔ 50 دن کا یہ سفر تھا، جس میں 30 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر راستے میں گزارے ہیں، اور 20 دن تبوک کے اندر گزارے ہیں۔ مدینے کی حالت تو یہ تھی اس وقت کہ یہاں راستے میں سفر کے اندر اتنی زیادہ سختی اور گرمی کا حال تھا، اور پانی کی کمی تھی، زاد راہ کی کمی تھی، سواری کی کمی تھی۔ اتنی پریشانیوں کے باوجود مدینے کا حال یہ تھا کہ وہاں سائے لمبے تھے، وہاں رہنا خوشگوار تھا، وہاں کے پھل میٹھے تھے، وہاں جو مدینے میں رہے وہ بہت آرام اور سکون سے رہے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جن کو ان کے عذر نے، کسی وجہ نے، ان کی بیماری نے یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ رک گئے تھے، تو بس ان کے عذر کو اللہ نے قبول کر لیا، ان کے عذر کو اللہ نے قبول کر لیا جو مدینے میں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ تبوک کی کیا کیفیت تھی، تبوک کے اندر کیا حالات تھے؟ کہا کہ ہم نے تبوک کا سفر کیا اور ہم تبوک کی طرف چلے تو ہمارے پاس اتنی تنگی تھی، پانی کی اتنی کمی تھی کہ ہم میں سے ایک آدمی اپنا اونٹ ذبح کرتا تھا، پھر اس کی اوجڑی نکال کر اس کو نچوڑ کر اس کا جو اس میں سے نکلتا تھا اس کو پی لیتا تھا، اور پھر وہ جو اوجڑی کے اندر سے جو کچھ بچتا تھا اسے وہ اپنے پیٹ پر ڈال لیتا تھا۔ اس قدر تنگی کے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ تھی۔ یہ تبوک کا سفر تھا، کتنا سخت سفر رہا ہوگا، ہم تصور کریں کہ یہ کتنا سخت سفر تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب واپسی کا سفر کیا ہے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی آئے ہیں تو بس مدینے کے قریب تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا تم نے کوئی وادی ایسی طے نہیں کی، کوئی ایسا سفر نہیں کیا ہے اس راستے میں کہ وہ جو مدینے میں رہنے والے ہیں جو عذر کی وجہ سے رک گئے ہیں تمہارے ساتھ اس سفر میں نہیں تھے، وہ تمہارے ساتھ ہر وادی میں جو تم نے عروج کی ہے اور ہر سفر کے ہر لمحے کے اندر وہ تمہارے ساتھ تھے۔ بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں بلکہ وہ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ صحابی نے سوال کیا وہم فی المدینہ،
وہ تو مدینے میں تھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ مدینے میں تھے، وہ نہیں گئے ہمارے ساتھ، انہوں نے اس سختی برداشت نہیں کری، انہوں نے یہ تکلیف برداشت نہیں کری، وہ تو مدینے میں تھے، آرام سے اپنے گھروں میں تھے۔ آپ نے فرمایا وہم فی المدینہ، وہ مدینہ میں تھے، اس کے باوجود اس کے بعد بھی وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک، حالانکہ صرف جن کے پاس بہت جامع ایمان تھا، بہت مضبوط ایمان تھا، صرف وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں تھے۔ لیکن جو رک گئے تھے اور ان کی حسرت تھی، ان کی چاہت تھی، ان کا ارادہ تھا کہ ہم جائیں، لیکن انہیں ان کے عذر نے روک لیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اس سختی میں جس میں تم نے سفر کیا ہے اس میں بھی اجر میں شریک ہیں۔ عمل کیے بنا ثواب حالانکہ مکمل نہیں ہوا، اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ سورہ نساء کے اندر 5ویں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جو اپنے گھر سے نکلا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے راستے کے لیے، ہجرت کے لیے، ثم کس کے لیے؟ مہاجرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے لیے نکلا، ثم يدركه الموت، اور پھر اسے موت نے آ کے پکڑ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے یہاں پکا ہو گیا ہے۔ حالانکہ انسان ابھی پہنچا نہیں ہے، سفر کیا ہے، سفر کا ارادہ کیا ہے یا سفر کے لیے نکلا ہے، ابھی منزل پر پہنچا نہیں، لیکن نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے، نیت کے درست ہونے کی وجہ سے انسان منزل پر پہنچ جاتا ہے، منزل پر پہنچنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ عمل کیا نہیں ہے لیکن عمل کرے بنا عمل کرنے والوں میں انسان شمار ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے انکار کیا اسلام کا انکار کرتے رہے، اسلام کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ غزوہ احد کا دن آ گیا، غزوہ احد کا دن آ گیا، اور اس دن ان پر اللہ نے اسلام کو کھول دیا، بس انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور تلوار لے کے بھیڑ کے اندر قوم کے پاس مجمع میں بیچ میں گھس گئے اور برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ گر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو خبر ملی، آپ نے فرمایا وہ جنت میں، آپ نے فرمایا جنت میں ہیں، حالانکہ انہوں نے ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے نہیں کیا، ایک واحد سجدہ بھی اللہ کے لیے نہیں کیا، نماز کی تو نوبت ہی نہیں آئی، سجدہ بھی نہیں کیا انہوں نے، بنا عمل کے صرف سچی نیت کی وجہ سے چل دیے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تو اللہ نے ان کے اس عمل کو، ان کی اس نیت کو قبول کر لیا۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 قتل کیے تھے، بس وہ جب 100 قتل کرنے کے بعد جب نکلا تو اللہ کی طرف سے اس کی روح قبض کر لی گئی، اللہ کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا، لیکن اس کی توبہ کی نیت تھی، توبہ کی زمین کی نیت تھی، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب روح قبض ہو گئی تو اس کی نیت اور اس کے اندر جو چاہت تھی، جو جذبہ تھا، اس چاہت کی وجہ سے وہ گھستا، اپنے ہاتھوں کے بل گھستا، گھسٹ کے ذرا سا آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے اس کی مغفرت کو کرنے کے لیے زمین کے نظام کو بدل دیا، زمین کو حکم دیا کہ جو گناہ کی زمین تھی کہ تو ہے اس کو سمٹ جا، اور جو نیکی کی طرف کی زمین تھی کہ تو اس کے قریب جو ہے سمٹ جا۔ حالانکہ وہ ابھی پہنچا نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کی توبہ کو اس کی نیت کی وجہ سے قبول کر لیا، اس کی نیت کے درست ہونے کی وجہ سے اس کے اس عمل کو قبول کر لیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ انسان کے ساتھ یہ کہ انسان کی نیت کیا ہے، انسان کی چاہت کیا ہے، یہ عاجلہ، یہ جلدی ملنے والی دنیا، بس چند وقت، تھوڑا سا لمحہ، بس یہی یہاں کی عزت، یہاں کی کامیابی، بس یہی مقصد ہے، یہی انسان کی چاہت ہے، یا ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی چاہت ہے؟
کیا انسان کی نیت ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر فرمایا، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، جس نے اس تھوڑے سے جلدی ملنے والی دنیا کی چاہت کری، اسی کے لیے چلا، نیت کی، قربانی کے بکرے لے کر آیا تھا کہ میاں پتہ چلے میں تو بڑے لمبے چوڑے تگڑے میاں ہزاروں روپے خرچ کر کے لے کر آیا ہوں، پتہ چلے علاقے والوں کو کہ میں کیا سیٹ کے پاس کیا ہے ان کے پاس، میاں ان کے بکرے ایسے بہترین بکرے تھے، میں نے تو نیت کری تھی کہ میری عزت جو ہے سارے لوگوں میں بڑھ جائے، انسان نے سوچا کہ میری عزت بڑھ جائے گی، میں نے تو شادی کری تھی اور شادی کے اندر یہ بے انتہا فضول خرچی اس کے اندر کری، خوب شوشات سب کچھ کرا اس کے اندر، ایران توران اللہ کو ناراض کرنے والے بھی سب کام کر لیے میں نے، چاہت کیا تھی کہ دنیا میں عزت مل جائے، جلدی سے میں عزت دار بن جاؤں، مالدار بن جاؤں، عزت دار بن جاؤں، بس کسی طرح سے دنیا کی حسرت جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، لیکن اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، اس دنیا کے اندر ہاتھ پیر کتنے بھی مار لو، اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، تو نے لاکھ کوشش کی تجھے عزت ملے لیکن پھر بھی تجھے عزت نہ ملی، تو نے لاکھ کوشش کری اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرے، خوب دکھاوا خوب ریاکاری سے معاملہ کیا، حالانکہ اللہ تو تبارک تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے فمن کان یرجو لقاء ربی، جو ہم سے ملاقات کا متمنی ہو، جو یہ چاہتا ہو کل قیامت والے دن اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل صالح، وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں ان اعمال کو انجام دے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ان کے ساتھ کبھی شریک نہ کرے کسی چیز کو، ان کے ساتھ کبھی شریک نہ کرے، تو اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، دکھاوے کے لیے عمل کرنا بربادی ہے، کیونکہ ملے گا وہی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کے اندر اس کے لیے مقدر میں لکھ دیا ہے، ثم جعلنا لہو جہنم، اور پھر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، یصلاھا مذموما مدحورا، یہ تھکا ہارا ذلت کے ساتھ اور بالکل بہت بری حالت میں ذلیل ہو کر یہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، ومن اراد الآخرۃ، جس نے آخرت کی نیت کری، اس نے وہ اس جہاں کی نیت کری جہاں پر نیکیوں کا بہترین اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جہاں کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا، وہاں کی نعمت کبھی زوال نہیں پائے گی، وہاں جو چیز ملے گی وہاں کی عزت کبھی بے عزتی میں نہیں بدلے گی، وہاں کے جو معز لوگ ہوں گے، جو عزت دار لوگ ہوں گے، ان عزت داروں کی عزت میں رائی کے دانے کے برابر کبھی نہیں کمی نہیں آئے گی، کبھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ دن بدن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بڑھاتا رہے گا۔ تو جس نے آخرت کی نیت کری، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَالسَّعَى، پھر ایسا نہیں کہ خالی بس میاں نیت کر لی ہم نے، نیت کرنی کافی نہیں ہے، وَالسَّعَى، اس کے لیے جد و جہد بھی سچے دل سے کرنی پڑے گی، یہ سارا معاملہ دل کا ہے، تمہارا دل کس لیول پر ہے، تمہارا دل کتنا زیادہ سچا ہے، تم کتنا زیادہ سچے ہو، اس چیز کو دیکھنا پڑے گا تمہیں۔ وَالسَّعَى لَهَا سَعْيَهَا، جیسے کہ اس سعی کرنے کا حق ہے، اس جد و جہد کرنے کا حق ہے، اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ بچے ہیں ہمارے کہتے ہیں جی حفظ کریں گے، ارادہ کرا ہے حفظ کا، بہت اچھی بات، لیکن پھر اس کے لیے وہ محنت نہیں کرتے، جو وہ لگن جو لگنی چاہیے، جو انسان کے اندر جستجو، جو شوق و جذبہ کہ نہیں کرنا ہے، وہ جو استقامت چاہیے، وہ معاملہ جو ہے بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تو اراد الآخرۃ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعی بھی فرمایا کہ اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، ہاتھ پیر بھی چلانے ہیں، خالی دل کے ارادے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جوارے سے، ان ہاتھ پیروں سے عمل کرنا پڑے گا، اپنی کوشش کرنی پڑے گی۔ لہا سعیہا وہو مؤمن، جیسا اس محنت کا حق ہے اور وہ ایمان والا بھی ہو، اس کے ساتھ شرط بیان کر دی وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، بس ایسوں کی محنت ہی اللہ ان کی قدردانی کرنے والا ہے، ان کی قدر اللہ کیا ہوگی، ایسے لوگوں کی محنت کی ہی ہوگی۔
عورتیں، ہماری عورتوں کی نیت ہوتی ہے میاں گھر کا کھانا پکا دیا کہ میاں صاحب جو ہیں بڑی تعریف کریں گے ہماری. کیا تعریف کریں گے کہہ کے ختم ہو جائے گی بات. نیت کرتی، بڑی نیت کرتی، اس کو عظمت کے ساتھ، اس کو بڑی نیت کے ساتھ لے کے جاتی کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، یہ کھانا میرے شوہر کھائیں گے، وہ اللہ کی عبادت کے اندر مزید اس کے اندر مشغول ہوں گے، مزید ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا. میں بسم اللہ پڑھ کے، دعا پڑھ کے پکاؤں کہ وہ کسی طرح کی کیا نام ہے میرے بچے صاف ستھرا گھر کا کھانا کھا لیں، ان کے اندر ایمانی جذبات پیدا ہو جائیں، ایمانی لذت پیدا ہو جائے، ایمان کا شوق پیدا ہو جائے جب یہ بسم اللہ پڑھ کے گھر کے اندر میں کھانا بنا کے بچوں کو کھلاؤں. نہیں بھائی میں نے تو آج نہاری، آج تو دہی بڑے اور آج تو پاؤ بھاجی بنائی ہے، تو بچے جو ہیں میاں خوش ہو جائیں گے، بچے خوش ہو جائیں گے. کوشش کیا، کس چیز کا ارادہ کرا؟ ختم ہونے والی دنیا کا یا باقی رہنے والی آخرت کا؟ اگر اچھا ارادہ کرتی تو اس کے اندر آگے بڑھتی. یہ اچھا ارادہ انسان کو بہت اونچے درجے پر لے جاتا ہے، بہت اونچائیوں پر لے جاتا ہے. اگر نیت کے اندر اخلاص ہے، نیت کے اندر وہ معاملہ ہے جو ہونا چاہیے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کوئی شخص رات کو اپنے بستر پر گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ آج میں تہجد پڑھوں گا، قیام اللیل کروں گا رات کو، اور بس اسے نیند کا غلبہ ہو گیا، نیند نے اسے آ کے گھیر لیا، تو بس اس کے لیے وہ عمل لکھا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے وہ تہجد کا عمل، اس نے یہ عمل کیا ہے ایسا لکھا جاتا ہے، اور اس کی جو نیند ہے وہ اس پر صدقہ ہو جاتی ہے. نیند کس نیت سے سو رہے ہیں؟ کس نیت سے سو رہے ہیں؟ کہ مجھے اور بشاشت ملے اور میں زیادہ تر و تازہ ہو کے اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی عبادت کے اندر مزید مشغول ہو جاؤں، تو یہ نیند میری عبادت بن جائے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اس بات کو بہت اچھے سے اس مضمون کو سمجھ چکے تھے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، میں نیند کے اندر اسی طرح اجر کی امید کرتا ہوں اللہ سے، اسی طرح ثواب کی، اپنی نیند سے، اپنے سونے سے اسی طرح ثواب کی امید رکھتا ہوں جس طرح میں اپنے نماز پڑھنے میں ثواب کی نیت کرتا ہوں کہ مجھے انشاءاللہ نماز پڑھنے پر ثواب ملے گا، اسی طرح مجھے سونے پر بھی ثواب ملے گا. حالانکہ نیند تو انسان کس لیے سوتا ہے؟ انسان تو اس لیے سوتا ہے نا کہ وہ اس کی لذت کی چیز ہے، اس کی ضرورت کی چیز ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ نیند جو ہے وہ لذت کی چیز ہونے کے باوجود اللہ کا لطف و کرم کہ نیت کے ہونے کی وجہ سے، نیت کے درست ہونے کی وجہ سے اس نیند کے اندر بھی اجر ملتا ہے، اس نیند کے اندر بھی اعمال نامے میں اجر چڑھایا جاتا ہے. پچھلی قوموں میں سے صحیحین کی روایت ہے بخاری مسلم کی کہ پچھلی قوموں میں سے ایک شخص نے چھپ کر صدقہ کرنے کا ارادہ کرا. یہ ارادہ کرا کہ میں چھپ کر صدقہ کروں گا، اور اس کا صدقہ، پہلا صدقہ ایک زانیہ کو ملا، دوسرا صدقہ ایک مالدار کو ملا، تیسرا صدقہ چور کو ملا. اس کے باوجود اسے خواب دکھایا گیا کہ دیکھ تیرا صدقہ ہم نے زانیہ کو دلوایا اس لیے کہ شاید وہ یہ کہ مجھے حلال طریقے سے ملتا ہے وہ توبہ کر. مالدار کو دلوایا تاکہ یہ کہ وہ مالدار جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا بن جائے، وہ بھی دیکھے کہ کس طرح اللہ کے نیک بندے کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرا کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے. اور چور کو اس لیے دلوایا کہ وہ توبہ کر لے اور تیرا یہ صدقہ ہم نے قبول کر لیا. حالانکہ وہ صدقہ صحیح نہیں تھا. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نیت انسان کی صحیح ہو تو اگر صدقہ صحیح طرح سے یا عبادت صحیح طرح سے انجام نہ ہو، غیر مستحق تک پہنچے صدقہ، لیکن نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے وہ قبول کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ قابل قبول ہے. اور صحیحین کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کوئی خرچ ایسا نہیں ہے، یعنی تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے.
یہاں تک کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ عمومی طور پر انسان اپنی بیوی کے منہ میں نوالے کب دیتا ہے؟ یہ خوش طبعی، لاڈ پیار اور ایک مباح چیز کے لطف اندوز ہوتے ہوئے انسان اس کے اندر لطف میں کھویا ہوا پھر انسان اپنی بیوی کے منہ میں نوالا دے رہا ہے، لیکن اس میں آخرت کی نیت کری، صدقے کی نیت کری، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کری کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، حالانکہ اپنی نفس کی لذت پوری کر رہا ہے، لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک مباح چیز کیا، ذرا مزے میں آ کے بیوی کے منہ میں نوالے دے رہا ہے، لیکن نیت کے صحیح ہونے سے اس چیز کے اندر بھی اجر ہے، اس چیز کے اندر اجر لکھا جاتا ہے۔ نیتوں کا درست ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کانوا یتعلمون النیت للعمل، ہم عمل کے اندر نیت کیسے کی جاتی ہے، کیسے عمل کے ساتھ نیت صحیح ہوتی ہے، اس کو ہم سیکھا کرتے تھے، وہ سیکھا کرتے تھے کہ کیسے عمل درست ہو جائے، نیت کو سیکھا کرتے تھے۔ کما تتعلمون العمل، جس طرح تم عمل سیکھتے ہو، جس طرح تم اعمال کو کرنے کا طریقہ سیکھتے ہو، جس طرح تم نماز سیکھتے ہو، جس طرح تم صدقہ زکوٰۃ سیکھتے ہو، اس طرح وہ اس کی نیت کو سیکھا کرتے تھے، اس لیے کہ بہت زیادہ نیت کی اہمیت ہے، اس کے اندر استقامت بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان اعمال کے اندر ہر لمحہ ہر آن اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو کھپا دے، نہیں پڑھتے قرآن میں، غور و فکر نہیں کرتے، ہم عام طور پر دھیان نہیں دیتے ان چیزوں پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، نہیں دیکھتے کہ وہ جو ابل نکیل دلا ہوا اونٹ اس کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، کہ ایک مومن اللہ کی اطاعت کے اندر ایک ابل کی طرح ہے، اللہ کی فرما برداری کے اندر ایک نکیل دلے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ اونٹ کتنا خطرناک بھاری بھرکم جانور، غصے میں آ جاتا ہے انسان کی کھوپڑی پکڑ کے اڑا دیتا ہے، پورا لات مار دے انسان کا کچومن نکل جائے، پسلیاں وسلیاں سب برابر ہو جائیں، لیکن وہ نکیل دلا ہوا اونٹ اس کی کیسی فطرت ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ بھی اس کی رسی پکڑ کے اس کو لے جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں ایک نکیل دلے ہوئے اونٹ ابل کی طرح چلیں، اپنے اعمال کو ایک ابل کی طرح، ایک نکیل دلے ہوئے اونٹ کی طرح بس فرما برداری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے پیچھے بس چلیں، نہ میری کوئی انا ہے، نہ کوئی میری اپنی مرضی ہے، بس مجھے چلنا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند ہے، تو اپنے عزائم، اپنے ارادے، اپنی نیتوں کو اسی طرح بلند کرو، پکا کرو، اور بڑی نیت کرو، چھوٹی نیت نہیں بلکہ بڑی نیت کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور ہمارے عمل کے بیچ میں دیوار بن کے کھڑی ہو جائے۔ انسان کو نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کی فرما برداری کے کام، میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت، کب تک کہ اللہ نے اگر مجھے حیات دی، اللہ نے مجھے اگر عافیت کے ساتھ رکھا، انشاءاللہ اس کو میں قیامت کی صبح تک کروں گا، اس کو میں قیامت کی صبح تک کروں گا، اللہ کی اس فرما برداری کے عمل، ان صدقات و خیرات کو میں کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو میں قیامت کی صبح تک کروں۔ نیت کو بڑا، آسمان کی بلندیوں کی طرح نیتیں کی ضرورت ہے۔ نیت آدمی کو اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو، دنیا کی ہی چاہت، بس دنیا کی ہی حسرت، بس جب چاہا دنیا کا ہی سوچا کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ختم ہو جانے والی دنیا ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اپنی نیتوں کو، ان کی اصلاح کرنے کی، ان کو سنوارنے کی ضرورت ہے اعمال کے اندر، چاہے وہ قربانی کا معاملہ ہو، چاہے کوئی معاملہ ہو، ہر چیز میں نیت صحیح ہونی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے اندر آدمی کا نیت کا درست ہونا بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو نیتیں کیسی؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پھر اس پر استقامت، جیسے پہاڑ زمین پر اللہ نے جما دیے ہیں ایسے ان پر جم جاؤ، استقامت سے جم جاؤ۔ میں نے ارادہ کیا ہے حفظ کرنے کا، اب اس کے لیے جی جان لگا دینی ہے، اپنی جی جان خرچ کرنی ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں فلانا نیکی کا کام کروں گا، اب میں بس اس کے لیے اپنی جی جان لگا دوں، نیت میں فساد نہ پیدا کروں۔
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھی ہوئی ہے. تو ان سب کے کرنے کے باوجود وہ عاجزی اپنے عمل کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے قول و گفتار کے اندر، ہر چیز میں اس طرح بچنا، وہ نرمی، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے. ہماری بہنیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیان فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو سفر کے اندر ہو یا بیماری کی وجہ سے ہو، اس کے کسی عمل اگر اس کا چھوٹ جاتا ہے، اس کا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس کے یہاں وہی عمل لکھا جاتا ہے جو اس نے صحت کے زمانے میں یا بیماری کے زمانے میں کیا تھا. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بڑھاپے سے، بیماری سے، اس کی وجہ سے ہمارا کوئی عمل چھوٹ گیا ہے، یا کوئی ایسا عذر جس کی وجہ سے ہمارا عمل ہم سے چھوٹ گیا ہے جو اللہ نے قبول کر لیا ہے، ایسا عذر نہیں رکھ سکے. ایک عورت کے ساتھ معاملہ آیا اور وہ روزہ نہیں رکھ سکی، عرفے کا روزہ نہیں رکھ سکی، یا کچھ نمازوں کچھ مخصوص وقت تھا، وہ وقت گزر گیا، وہ نماز نہیں پڑھ سکی اس مخصوص وقت کے اندر، تو انشاءاللہ اس کے لیے اجر ہے. لیکن یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے بیان فرمایا ہے اس کے تعلق سے کہ عورتوں کو یہ اجر نہیں ملتا، عورتوں کو یہ اجر نہیں ملتا، ان کو حیض کی حالت میں نماز کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ اس کی نیت ہی نہیں کرتی. وہ تو یہ سوچتی ہیں، عمومی طور پر ان کی زبانوں پر ہوتا ہے چلو میاں چھٹی، جان چھٹی، اب نماز نہیں پڑھنی. اگر یہ فکر ہو، دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میرا یہ عمل چھوٹ رہا ہے، اس کی خلش دل کے اندر ہو، تو انشاءاللہ وہ ان کے عذر کی وجہ سے جو نیکی چھوٹ رہی ہے اس پر ان کا اجر لکھا جائے. لیکن نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ ثواب ان سے جاتا رہتا ہے. کتنا زیادہ ضروری اور اہم ہے نیت کا درست ہونا. اگر نیت کے اندر خرابی ہے تو سارا ہی معاملہ خراب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بار بار اس چیز کو ذکر فرما رہا ہے، جیسے کہ میں نے آیت پڑھی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى، کہ اس کے لیے کوشش کرے انسان، اس کے لیے جد و جہد کرے. آج مساجد کے اندر لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تعلیم فرمائی ہے، آپ نے خبر دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہے. لوگوں نے معمول بنا دیا، جوان آدمی، اور پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے بیٹھ کر پڑھیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو آپ نے واضح کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے چپل نماز میں اتاری، صحابہ نے اتاری، تو آپ نے فرما دیا کہ دیکھو کیا کرا ہے تم نے، کیوں کرا ایسا عمل، کیوں اتاری چپل، کیوں جوتے اپنے اتارے نماز میں. مجھے تو خبر دی تھی جبریل نے کہ اس کے اندر کوئی نجاست ہے یا کیڑا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اپنے جوتوں کو نماز میں الگ کیا ہے. کہا کہ ہم نے تو آپ کی اتباع میں یہ عمل کیا ہے. تو آپ نے خبر دے دی کہ دیکھو یہ سنت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نمازوں کے اندر جوتے الگ اتارنے شروع کر دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی بیماری کی حالت میں اگر کبھی بیٹھ کر نماز پڑھی ہے تو یہ سنت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خبر دی ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو کرنے کی جگہ، تو اس کی نماز کا اجر اسے آدھا ملتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. اب جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے دلوں نے اس کو قبول کر لیا ہے. میں نے ایک بار ایک حدیث بیان کی تھی ایک مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورت پہ سورت پڑھتے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ 6 سپارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پڑھ ڈالے. تو صحابی کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں ایک برا خیال آیا. تو تابعی نے سوال کیا کہ صحابی سے کہ ذرا بتائیں وہ کیا برا خیال آیا تھا. میں نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ میں بیٹھ جاؤں. تو بیٹھ جانے کو انہوں نے برا شمار کیا تھا. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ بیٹھ جانا برا چیز ہے، ہم بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ بری چیز ہے، اس بری چیز کو برا سمجھو. تو لوگوں نے شور مچایا، بعد میں بڑی چہمیں گوئیاں ہوئیں اس پر کہ میاں ہمیں بیٹھنا بھی ان کو برا لگ رہا ہے، ہم چیئر پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو برا لگ رہا ہے. نہیں، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہو اس کو برا سمجھ کے پڑھو، دل میں یہ خیال کرو کہ اللہ اگر مجھے صحت دے دے، اللہ تو مجھے صحت دے دے. پھر اس کے لیے دعا بھی کرے گا انسان، کوشش بھی کرے گا کہ اب میرے اندر ہمت آ گئی ہے، چلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لوں.
بیٹھنے کو پسند نہیں کرے گا، اس پر راضی نہیں ہوگا۔ مومن کم ثواب پر راضی نہیں ہوتا، کم اجر پر راضی نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی صفت ہے کہ وہ کوشش کرے گا کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، تو اس کے لیے دعا بھی کرے گا کہ اللہ مجھے صحت دے دے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگوں، یا کسی عذر کی وجہ سے کسی نماز کے کسی ارکان کو وہ چھوڑ رہا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرے گا۔ یہ نہیں کہ اس پر راضی ہو جائے گا، نہیں جی بیٹھ کر نماز پڑھیں کوئی حرج نہیں، دل میں خیال ہی نہیں آتا، جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے دل میں، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے ثواب میں کمی آ رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ معاملہ جتنا ہے سب نیتوں کا ہی معاملہ ہے۔ کل قربانی ہے، اس قربانی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم نے گزشتہ جمعوں کے اندر سنی کہ وہ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ادا کی، اس کے اندر کس طرح شامل کیا اپنی قربانی کے اندر، اپنی قربانی میں امت کو شامل کیا، اپنی قربانی میں آپ نے اپنے اہل خانہ کو شامل کیا۔ آج ہماری نیت بڑی نہیں ہوتی، آج ہماری نیت بہت چھوٹی بہت چھوٹی بہت چھوٹی۔ جب نیت چھوٹی ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ فساد بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خرابی بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر خیر سے انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے بیٹے عبداللہ نے سوال کیا امام صاحب سے کہ ابا جان کوئی نصیحت کر دیجئے۔ اور یہ ایسی نصیحتیں ہیں ان سلف صالحین کی کہ سونے کے لفظوں میں اگر لکھی جائیں تو وہ بھی کم ہے۔ تو کہا کہ ابا جان نصیحت کر دیجئے کوئی۔ تو امام ابن حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا انوی الخیر، بیٹا خیر کی بھلائی کی نیت کر۔ انسان تب تک خیر میں رہتا ہے جب تک وہ خیر کی نیت کرتا ہے۔ اپنی نیتوں میں خیر، اپنی نیتوں میں بھلائی لاؤ۔ جب نیتوں میں فساد ہوگا تو تمام اعمال بھلے ہی وہ کتنے بڑے بڑے ہوں وہ سب کچھ برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر نیتوں میں صلح ہوگی، نیتیں صحیح ہوں گی تو ان کے اندر پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے اجر و ثواب اللہ کے یہاں متعین ہوگا، حتیٰ کہ انسان کا عمل صحیح بھی نہ ہو پائے، حتیٰ کہ انسان وہ عمل کر بھی نہ پائے، اس سے پہلے اسے موت لاحق ہو جائے، یا کوئی عذر اس کے ساتھ واقع ہو جائے، یا کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو جائے، یا کسی طرح کی کوئی سستی اس کے ساتھ ہو جائے، یا اسے راستے میں شیطان بہکا دے۔ لیکن نیت اگر صحیح ہے تو پھر کامیابی ہے، اور نیت اگر خراب ہے تو پھر ناکامیابی ہے۔ یہی اصل چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی نیتوں کے فساد سے العالمین تمہاری میں حفاظت فرما دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہمیں نیتوں کا کما حق کہو جیسے ان کو صحیح ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی ہیں العالمین، ویسے عزائم ویسی نیتیں کرنے والا العالمین تو ہمیں بنا دے۔ العالمین اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام مسائل، تمام پریشانیاں العالمین تو ہمارے دور فرما دے۔ اے رب العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ سب کو ہدایت کے ساتھ العالمین، اے اللہ دنیا کے جس کونے میں، فلسطین میں یا دنیا کے کسی کونے میں العالمین لوگ ہیں، العالمین تیرا نام لینے والے العالمین، اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو صحیح دین کی طرف ان کی رہنمائی فرما، اور العالمین ان سب کی پریشانیوں کو العالمین تو دور فرما دے۔ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے رب العالمین اے اللہ جو شادی کے قابل ہیں العالمین، لڑکے اور لڑکیاں العالمین اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، العالمین ان کے لیے دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے بہترین جوڑے العالمین اپنے از غیب سے العالمین انہیں مرحمت فرما دے۔ العالمین اے اللہ آج یوم العرفہ ہے، اے اللہ تجھ سے مانگنے کا دن ہے، العالمین تیرے آگے التجائیں کرنے کا دن ہے، العالمین اے اللہ یہ جمعے کا وقت ہے، اے اللہ یہ خطبے کا وقت ہے، العالمین یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، العالمین ہم تجھ سے اس وقت دعا مانگتے ہیں، العالمین تجھ سے تمام خیر کا سوال کرتے ہیں، وہ تمام خیر جن کو تو جانتا ہے۔ اے رب العالمین تو ہمیں وہ تمام خیر عطا فرما دے جن سے تو واقف ہے، بے شک تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ العالمین ان تمام شروروں، پریشانیوں، بلاؤں، آفتوں اور بیماریوں سے العالمین ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے تو واقف ہے، بے شک تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ العالمین ہمارے ان تمام گناہوں کو جو رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جان کر اور انجانے میں کیے گئے، العالمین ان ہمارے تمام گناہوں کو جن سے تو واقف ہے، بے شک تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، العالمین ان تمام گناہوں کو
کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین وہ تمام خیر کی دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العالمین اس مبارک دن میں کی ہیں، العالمین ان تمام دعاؤں میں العالمین ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ تمام برائیاں، شر جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، العالمین ان تمام شرور سے العالمین ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، العالمین ان سب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو اللہ تو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ تجھ سے العالمین ہم سوال کرتے ہیں، اے رب العالمین زندگی کا کوئی لمحہ، چاہے وہ فرحت کا ہو، چاہے وہ خوشیوں کا ہو، چاہے وہ غم کا ہو، چاہے وہ آسانی کا ہو، چاہے وہ سختی کا ہو، زندگی کا کوئی لمحہ بھی العالمین ہم تجھ سے مستغنی ہو کر، تجھ سے بے نیاز ہو کر نہیں گزار سکتے۔ العالمین ہر قدم پر، ہر لمحے پر العالمین ہمیں تیری ضرورت ہے۔ العالمین اے اللہ بس تو ہمارے لیے کافی ہو جا، العالمین تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ العالمین دنیا اور آخرت کے العالمین ہمارے تمام مسائل کو العالمین تو حل فرما دے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ العالمین ایمان پر خاتمہ فرما کر اور بنا عذاب کے، بنا حساب کتاب کے العالمین جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔